تو بات آئی شراب. یہ شراب اس قدر بری بلا ہے, اس قدر یہ لت خراب ہے کہ انسان کے خاندان در خاندان پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. اس بات کو مان کے چلیے کہ ہمارے لیے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام رکھا ہے, جو چیز ہمارے لیے ناجائز رکھا ہے, اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں, خدا کی قسم اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتنی بھلائی ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بھلائی ہے. ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس انسان کو شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے, عادت لگ جاتی ہے, وہ اپنے بیوی کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے نا, اس ہار کو بھی بیچ کر پہلے وہ شخص جو ہے اپنی لت کو پوری کرتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو آج اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے کہا شراب پینا حرام ہے, اگر تم پیو گے تو پھر اس کا سزا تجھے ملے گی, اس کا سزا تجھے ملے گی. اور اگر تم نہیں پیو گے اور تم نے اگر شکر کیا تو پھر یا میری بارگاہ میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر شراب ملے گی, اور وہ شراب حرام نہیں بلکہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ایسے معاملہ آتا ہے کہ لوگوں کو جب شراب کی لت لگ جاتی ہے, اللہ اکبر, میں نے تو ایسے واقعہ دیکھا ہوں, خدا کی قسم ایسے واقعہ دیکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس انسان کو عادت لگ جاتی ہے, شراب پی کے گھر آتا ہے, بیوی کو الگ مارتا ہے, بیٹی کو الگ مارتا ہے, بچے کو الگ مارتا ہے, اللہ اکبر. پھر رات بھر جو نوٹنگی کرتا ہے شراب پی کر, پھر اس گھر میں کیا تماشا ہوتا ہے, یہ چیز نہ مجھ سے چھپی ہے نہ آپ لوگوں سے چھپی ہے, اکثر لوگ دیکھے ہوں گے. اور یہاں تک معاملہ آتا ہے کہ جب پیسہ نہیں ہوتا ہے جیب میں, ایسے بھی لوگ ہیں جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اپنی بیوی کی عزت کو داؤں میں لگا کے وہ شخص شراب پیتا ہے. یہ اتنا لت برا ہے. تو اسلام نے کہا کہ شراب نہ پیو, تمہارے لیے حرام ہے. اب بتاؤ وہ شراب انسان کو کہاں کہاں لے جا رہا ہے. ایک تو پیتا ہے, جب گھر میں پیسہ نہیں ہے نہ اپنی بیوی کی عزت کا خیال رکھتا ہے نہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے, اللہ اکبر, گھر بار لٹا کے ختم کر دیتا ہے. بیوی بچوں کے گہنے, بیوی بچوں کے زیورات, حتیٰ کہ اگر گھر میں کچھ دو چار جانور بھی پال کے رکھتا ہے, اس لت کی وجہ سے وہ جانور بھی بیچ دیتا ہے. گھر کی جو ہے لوہا لنکر جو بھی ہو سب بیچ کے وہ اپنا جو ہے لت پورا کرتا ہے. لیکن اسلام نے کہا شراب نہ پیو, اگر یہ پیو گے تو تمہارا بھی حالت ویسا ہی ہوگا. تو آج کوئی بھی ایک مسلمان بھی پیتا ہے, اگر اس کی حالت ایسی ہے تو دیکھنا اس گھر میں جا کر کبھی بھی وہ لوگ خوش نہیں رہتا ہے. ڈیلی میاں بیوی میں جھگڑا, ڈیلی باپ بیٹی میں جھگڑا, ڈیلی باپ بیٹے میں جھگڑا. کیوں؟ کیونکہ اس شراب کی وجہ سے اس کے گھر کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ ہیں کہ شوق کی خاطر نہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں نہ اور کسی کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ایک خاتون جو ہے کہا کہ اے شخص, میں ہوں, ایک گلاس میں شراب ہے اور ایک بچہ ہے, یا تو مجھ سے بدکاری کر لے یا تو شراب پی لے. ان کو آپشن دیا گیا اس نوجوان کو کہ یہ 3 آپشن ہے تمہارے پاس, یا تو شراب پی لے, یا تو مجھ سے بدکاری کر لے, یا تو اس بچے کو تو قتل کر دے. اب انہوں نے سوچا کہ بدکاری بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور قتل کرنا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا, ایک انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پورے سماج کو قتل کیا, اس نے پورے سماج کو مار دیا. اتنا بڑا جرم ہے قتل کا. اللہ اکبر. تو اب انہوں نے سوچا کہ چلو شراب ہی پی لیتا ہوں, میں قتل سے بھی بچ جاؤں گا اور بدکاری سے بھی بچ جاؤں گا. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ شراب پی لیتا ہے, اور جب شراب پی کر اس نے ایسا اپنا ہوش کھویا کہ شراب پینے کے بعد بدکاری بھی کر لیا اس خاتون کے ساتھ اور وہ بچے کو قتل بھی کر دیا. تو ہر برائی کا جڑ کیا ہے؟ شراب ہے. کہ جب انسان شراب پیتا ہے اپنا ہوش کھو دیتا ہے, اپنا آپا کھو دیتا ہے, نہ بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, نہ بیوی کو بیوی سمجھتا ہے, نہ بھائی کو بھائی سمجھتا ہے, نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے. اتنا بڑا جو ہے جرم ہے یہ شراب پینا. اور عمر فاروق نے اپنی اولاد کو جو ہے سزا دی, قانون
کہ مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارا جائے تو 80 کوڑے میں اس کا انتقال ہو گیا اور 20 کوڑے اس کی قبر میں مارا، اور دنیا کو بتا دیا کہ جب قانون کی بات آئے گی تو جو ہے عمر اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج دیکھو قانون، آج قانون ایسا ہے، آج جو ہے پوری دنیا کی حالت ایسی ہے، اللہ اکبر، جہاں ایک سڑک پر غریب بیچارہ انڈا 2-4 ہزار روپیہ خرچہ کر کے ایک ٹھیلا لگا کر انڈا بیچتا ہوگا، کوئی پوری چھان کر بیچتا ہوگا، کوئی سبزی لگا کر اگر روڈ میں بیچتا ہوگا، پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور کوئی شخص جو امیر ہے کروڑوں روپیہ کا گھپن کرتا ہے، کروڑوں روپیہ جو ہے حرام طریقے سے کماتا ہے، شراب بیچ کر کماتا ہے، لڑکیاں سپلائی کر کے کماتا ہے، اسے پولیس نہیں اٹھائے گی۔ اور ظلم کس پر کرے گی پولیس؟ غریب پر، جو بیچارہ 5,000 کا انڈا لے جا کر وہ روڈ میں بیچتا ہے ابال کر، اور اس سے اس کے گھر کا گزارا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہوتا ہے۔ لیکن خبر آتی ہے نہیں روڈ میں کیوں دکان لگائے ہو، چلو تھانہ، اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب بیچارہ 5,000 روپیہ جرمانہ بھرتا ہے، ایک غریب سبزی والا وہ جرمانہ بھرتا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ ہزاروں کروڑوں روپیہ کا گھپن کرتا ہے لیکن کوئی نہیں انہیں پوچھنے والا۔ یہ آج ہمارے ہندوستان کی حالت نہیں، پوری دنیا کی یہی حالت ہے کہ غریب تو ہر وقت پیسا جاتا ہے لیکن جو امیر ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ لیکن مصطفیٰ نے ہمیں قانون دیا کہ لوگوں ایسا وقت آ جائے تو نہ اولاد دیکھنا نہ بیٹا دیکھنا، اس کو سزا دینا۔ اگر تم اپنی اولاد کو سزا دو گے تو تمہارے پورے گاؤں والوں کے لیے ایک عبرت بنے گا کہ یقیناً یہ دیکھو کہ کتنا قانون اچھا ہے کہ اولاد کا معاملہ آیا، اولاد کو بھی سزا دیا۔ تو جو بھی قانون ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی طریقے ہیں، وہ ہر انسان کے اپنے گھر سے پھیلتا ہے۔ اگر اس کا گھر ٹھیک نہیں اور دوسرے کو سدھارنے لگ گیا، دوسرا کبھی نہیں سدھرے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پہلے میرے بیوی بچے ٹھیک ہو جائے، تو ہر کوئی اگر اپنی اپنی ذمہ داری لے لے تو معاشرہ تو کہاں سے کہاں سدھر جائے گا، کہاں سے کہاں معاشرہ پہنچ جائے گا، اور اتنا ترقی کر لے گا کہ ہم اور آپ کے سوچ سے، انداز سے بھی زیادہ ہر انسان اپنے اپنے ترقی پر پہنچ جائے گا، ہر انسان جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔